جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین باتیں جس میں ہوں گی نا، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ، تین خوبیاں جس میں ہوں گی، اللہ اس کا حساب و کتاب آسان کر دے گا اور اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اچھے خلق کی وجہ سے وہ درجہ، وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو روزے دار کا ہوتا ہے، نمازیوں کا ہوتا ہے۔ قیامت کے روز میزان جو نیکیوں کا ہوگا نا، سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی کون سے عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ چادر آ کے کھینچی، آپ کی گردن مبارک پہ نشان تک پڑ گئے، آپ دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا اس کو مال غنیمت میں سے مال عطا کر۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک بدو نے آ کے پیشاب کر دیا، صحابہ اٹھے، کہا کر لینے دو۔ خطبہ دے رہے ہیں، ایک سائل آئے، اللہ کے نبی میرا یہ سوال ہے، بڑی جلدی میں ہوں، ذرا پہلے مجھے جواب دیں۔ آپ اترے، آپ نے پہلے اس کا جواب دیا اور پھر دوبارہ ممبر پہ چڑھے۔ یہ آپ کا اخلاق ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، اور جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں، میں اس بندے کو جنت کے ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، خواہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے نا کہ لوگ میری غلط بیانی کو سن کے ہنسیں، ویل، اس کے لیے دوزخ کی ویل نامی وادی اللہ نے تیار کی ہے۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں پھینک کے آ گئے۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ قتل کی سازش کر رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کی، اور کتنے سال جیل میں رہے، مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا 11 سال رہے، کسی نے کہا 7 سال رہے، اور جب بھائی گئے ان کے پاس تو ایک لفظ تک نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو دیکھیں، بڑی بڑی قربانیاں دی، ہم سے تو قربانی مانگی بھی نہیں جا رہی، انہوں نے تو اپنی بیویوں تک کی قربانی دی۔ شراب پیتے ہیں، نبی کریم نے کہا آج حرام، کوئی دوسری بات تک نہیں کی۔ غزوہ خیبر ہونے جا رہا ہے، کئی دنوں کے سفر کے تھکے ہوئے ہیں، گدھے ذبح کیے گئے، کھانے پکائے گئے، دسترخوان لگنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا گدھا حرام ہو گیا۔ کسی صحابی نے ایک بات نہیں کی کہ چپکے سے ایک بار کھا لو اس کے بعد توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا، مگر کسی نعمت کو اپنا احسان عظیم قرار نہیں دیا۔ احسان عظیم قرار دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان عظیم قرار دیا تو اس بات کو کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ یہ اس کی خاص عنایت ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ محاسن ہیں، بے پناہ آپ کے کمالات ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن کے اندر سارے کے سارے آپ کے اخلاقیات ہی تو بیان ہوئے، یا آپ کے سارے اخلاق جو تھے وہی تھے جو قرآن نے بیان کیے۔ گویا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ جس طرح یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ مثالی نمونہ پیش کر کے آپ نے بتایا، چلتے پھرتے قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ آپ کے محاسن، کمالات، امتیازات لا تعداد ہیں، ان کو احاطہ گفتگو میں، تحریر میں نہیں لایا جا سکتا، مگر چند آپ کے محاسن جو اغیار دیکھ کے، آپ کے دشمن دیکھ کے وہ آپ کے گرویدہ بنے، آپ کے غلاموں کی صف میں آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے دو بڑے بڑے آپ کی رسالت سے پہلے جو آپ کے محاسن تھے، ان میں سے ایک سر فہرست آپ کی سچائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، پہلی وحی کے بعد گھر میں تشریف لائے۔ صحیح بخاری شریف کے بالکل ابتدا میں بھی حدیث ہے، بعد میں بھی حدیثیں آتی ہیں، تکرار کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا تھا، خدیجہ مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے، جس طرح سے جبریل امین نے آپ کو پکڑ کے پینچ کے اپنے سینے کے ساتھ بار بار لگایا تھا، آپ پر اس کے اثرات تھے کہ مکہ مکرمہ میں شدید تر گرمی ہونے کے باوجود آپ سردی سے کانپ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا زمبلونی زمبلونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا ڈر ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے کچھ محاسن، آپ کے کچھ اخلاق حمیدہ بیان کیے تھے۔ اس حدیث میں انہوں نے جو پہلے دو محاسن آپ کے بیان کیے تھے نا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت اتنی جلدی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی اتنی جلدی اللہ آپ کو اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ سب سے پہلی بات کہی تھی انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری بنا کے رکھنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ ابھی پہلی وحی کے وقت کی بات ہے، اور گواہی وہ جو گھر سے ملے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا وتصدق الحدیث، آپ تو سچ بولنے والے ہیں۔ نبوت کو ابھی 3 سال گزرے ہیں، کوہ صفا پہ آپ نے بنو ہاشم کو، خاندان والوں کو بلایا، یا صباحا، عرب میں جب کوئی بڑی خبر دینی ہوتی تھی تو یا صباحا کہہ کے قبائل کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا تھا، کوئی اہم بات درپیش آ گئی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا تھا بتاؤ، میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ آور ہونے لگا ہے تو کیا تصدیق کر لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں دیکھا، آپ سچے ہیں اور آپ جو کہیں گے ہمیں یقین ہوگا۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو دعوتی خط لکھے۔ آپ نے ایک خط قیصر روم کو بھی لکھا تھا، عیسائی تھا۔ قیصر روم نے جب دہیہ کلبی صحابی اس کی خدمت میں گئے، اس نے دیکھا، اس نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ تلاش کرو جو بھی مکہ سے ان کے خاندان میں سے کوئی بندہ آیا ہو نا، کوئی وفد آیا ہو، تجارتیں لوگ کرنے آتے تھے، تو ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اور اس قافلے میں حضرت ابو سفیان گئے ہوئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے۔ قیصر روم نے حضرت ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، بہت سارے سوالات پوچھے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولے؟ اس سے پہلے یہی ابو سفیان ہیں جو غزوہ خندق میں کفار کو لیڈ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کے آئے ہیں، یہی ابو سفیان ہیں۔ اور صرف اس کے 2 سال تقریباً کے بعد قیصر روم کے دربار میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی، حبشہ کی طرف گئے، نجاشی عیسائی تھے، بعد میں ایمان لے آئے۔ مکہ والوں نے اپنے سفیر قاصد بھیجے جو نجاشی کے دربار میں گئے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا۔ جب ساری باتیں ان کی ناکام ٹھہری، حضرت عمر بن عاص تھے، حضرت عبداللہ بن ربیعہ تھے، انہوں نے نجاشی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بری بات کہتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والا نجاشی یہ بات سنے گا، سیخ پا ہوگا، فوری طور پہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے گا، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے بلایا، حضرت جعفر طیار گئے مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کے لیے۔
عزیزان گرامی، بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں اگر عارضی طور پہ حق بات کو چھپا بھی لیتے تو شاید کوئی گزارا چل سکتا تھا۔ ہجرت کر کے حبشہ گئے اور بادشاہ خود عیسائی اور جناب جعفر طیار تشریف لائے تو وہی سورت تلاوت کی جس میں ان کی باتوں کا سارا جواب موجود تھا۔ ہو بہو بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ سچائی کا عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بھی ایسے ہی ٹریننگ کی، کوئی تصور نہیں تھا، دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کا امتی ہو، غلط بیانی کرے، جھوٹ بولے، اور اس کی اجازت تو مذاق میں بھی نہیں دی۔ مذاق میں بھی اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے نا کہ لوگ میری غلط بیانی کو سن کے ہنسیں، ویل، اس کے لیے دوزخ کی ویل نامی وادی اللہ نے تیار کی ہے۔ ویل نامی، صرف اس لیے جھوٹ بولے کہ لوگ ہنسیں۔ تو یہ جو ہنسانے کے لیے لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، لوگوں کے اعضاء سے، لوگوں کی رنگت سے، لوگوں کے بولنے کے انداز سے مذاق کیا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں جنت میں ایک طرف محل کا اس بندے کے لیے جو لڑائی چھوڑ دے چاہے وہ حق پہ ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ میں گارنٹی دے رہا ہوں، حق پہ ہونے کے باوجود بھی اگر نظر انداز کر دیتے ہو، لڑائی نہیں کرتے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے ایک اس محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جنت کے ایک طرف ہوگا۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، اور جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اس بندے کو جنت کے ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، خواہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی تھی، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ، میں جنت میں بلند و بالا مقام پہ اپنے اس امتی کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تینوں باتوں میں اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہم کمزور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دوسرا وصف ہمیں نظر آتا ہے صداقت کے بعد، وہ امانت داری ہے۔ 35 سال کی عمر میں تعمیر کعبہ ہو رہا ہے، حجر اسود کو کون سا قبیلہ رکھ کے یہ اعزاز اپنے سپرد، اپنے کھاتے میں لے گا؟ لڑائی جاری ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی کو دھمکی لگاتے تھے نا، وہ ہماری طرح دھمکیاں نہیں ہوتی تھی، وہ خون کا پیالہ لاتے، اس میں انگلیوں کو ڈبوتے اور پریکٹیکلی بتاتے تھے مر جائیں گے، گردنیں کٹوا لیں گے، لیکن اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہماری دشمنیاں کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بدلا، ان کے افکار بدلے، نظریات بدلے۔ وہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا نا، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک، ایسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے بدلا؟ اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار دکھا کے ان کی تربیت کی۔ اور دیانت داری میں
آپ کو جب انہوں نے دیکھا جھگڑے جاری ہیں، کوئی قبیلہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، طے یہ ہوا کہ فلاں دروازے سے جو بھی ہستی آئیں، جو وہ فیصلہ کریں ان کو اپنا حکم مان لو، جو فیصلہ کریں اسے قبول کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، 35 سال ابھی عمر ہے، 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی وہ عرب قبائل جو اب تک دست و گریباں تھے، پہلی بات کہی تھی، ھذا الامین رضیناہ، یہی تو وہ امین ہیں ہم جن پہ راضی ہو۔ آپ کے جانی دشمن ہیں، پورا مکہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے تلواریں سونت کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ امانت کا عالم یہ ہے کہ پورے مکہ والوں کی امانتیں پڑی ہیں تو محمد الرسول اللہ کے گھر میں۔ امانت داری کا عالم یہ ہے کہ خود ہجرت کے سفر میں نکلنے لگے ہیں، وہی دشمن 14 سردار جنہوں نے دن کے وقت پلان کیا کہ آج رات محمد الرسول اللہ کو قتل کر دینا ہے، 14 سردار باہر کھڑے ہیں، اور اختلاف نظریاتی تھا مگر آپ کی ذات کے بارے میں یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ دیانتداری میں کوئی ہیر پھیر کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، دشمن کا مال تھا، حالت جنگ میں تھے، ہجرت کرنے لگے ہیں، آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو اپنے بستر مبارک پہ سلایا کہ علی یہ امانتیں ان کو واپس کر کے آنا۔ سیرت میں واقعات بڑے تفصیل طلب ہیں، حضرت علی کو بھی مارا پیٹا گیا تھا، مگر دیانتداری کا عالم یہ تھا کہ دشمنوں کا مال ہے، رتی برابر بھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کی۔ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، سچائی میں اور دیانتداری میں اپنا اپنا جائزہ خود لے لیں۔ دنیا کو دلائل ہم بڑے دے سکتے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے بہت بڑا وکیل ہے، اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھ کے ہم بہترین جج بن جاتے ہیں، مگر اپنے آپ بیٹھیے، سارا پتہ ہوتا ہے ہم کتنے جھوٹے بھی ہیں، ہم کتنے بددیانت بھی ہیں۔ اور بعض موقعوں پہ اگر ہم سچے ہیں، جب ہمارے کوئی مفاد کی بات آئے گی ہم اس میں بددیانتی کر لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے، یہ آپ کے 2 محاسن ہیں، اور ساری زندگی میں آپ نے ان 2 خوبیوں پہ ہمیشہ آپ نے زور دیا، سچائی، دیانتداری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین محبت کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے شروع ہو جائے۔ تیسری بات آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد جو سب سے بڑی خوبی ہمیں نظر آتی ہے آپ کی رسالت میں نے ابتدا میں عرض کیا، آپ کی زندگی کا ایک ایک دن خوبیوں سے بھرا پڑا ہے، محاسن اخلاق اتنے ناقابل بیاں ہیں، تعداد ہی کوئی نہیں۔ لیکن نبوت کے بعد آپ کی جو خوبی مجھے نظر آتی ہے، سب سے بڑی خوبی، وہ آپ کی رحم دلی تھی، وہ آپ کی نرمی تھی، اور آپ کی شفقت تھی، جسے اللہ رب العزت نے بیان کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اور یہ نرمی صرف اہل ایمان تک نہیں تھی، کافروں تک بھی تھی۔ یہودیوں کا ایک لشکر آیا، آ کے کہنے لگے السامو کا معنی ہوتا ہے تمہاری بربادی ہو جائے، تمہاری موت واقع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہودیوں نے کہا السامو، حضرت عائشہ صدیقہ بھی موجود تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی بل علیکم السام واللعنت، تم پر لعنت بھی ہو اور تم پر بربادی ہو۔ اب اندازہ کیجئے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ کو آ کے کہے کہ تسی مر جاؤ، السام کا معنی یہی ہے، آپ کے منہ پہ لائیو انسلٹ کر دے، بدتمیزی کر دے،
آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور یہ غیر مسلم ہے، ان پر ہاتھ اٹھانا بھی شاید جائز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف اتنا جواب دیا وعلیکم۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم پر بربادی بھی ہو اور لعنت بھی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کرنے والا بھی ہے اور پسند انہی کو کرتا ہے جو نرمی کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سمجھا کہ شاید نبی کریم نے یہ سنا نہیں تھا، پوچھنے لگی اللہ کے نبی آپ نے سنا ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے سن لیا تھا، اسی لیے میں نے ان کو جواب دے دیا تھا وعلیکم کہہ کے، جو تم نے میرے لیے کیا بد دعا کی، دعا کی تمہارے اوپر بھی ویسے ہی دعا ہو۔ اسی لیے ہمیں روکا ہے کسی غیر مسلم کو سلام کرنے میں ابتدا نہیں کرنی۔ اور نبی کریم کے پاس غیر مسلم آ کے السلام علیکم کہنے کی بجائے کہہ دیتے تھے السلام علیکم۔ تو کہا اگر تمہیں کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اسے جواب دو وعلیکم۔ سلام اس نے کیا ہوگا، سلامتی اس کی طرف پلٹ جائے گی، بد دعا کی ہوگی، بد دعا اس کی طرف پلٹ جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم الرفق حرم الخیر، جو دل کی نرمی سے محروم رہا وہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا۔ دل نرم نہیں ہے، مصیبت میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، کام نہیں آتے، مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو پھر اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حرم الرفق، جو دل کی نرمی سے محروم رہا نا، رفق سے محروم رہا، یہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ہو مسلمان، نبی پاک کا امتی ہو، جس نبی نے مدینہ میں رہ کے مواخات مدینہ کرایا، انصار صحابہ نے اپنی بیویوں تک کی آفر کر دی کہ میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اللہ کے نبی مہاجر بھائی کی شادی ان سے کرا دیں۔ کر تھے ایک باغ، اللہ کے نبی میں ان کو دیتا ہوں، کر ان کو دیتا ہوں۔ اور جس نبی نے فرمایا تھا اگر تم رات کو پیٹ بھر کے سو اور تمہارا ہمسایہ بھوکا سوئے، جائزہ لے لو تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم تربیت دے کے گئے، تمام عالم اسلام کو ایک جسم قرار دیا، اس کا یہی معنی ہے۔ وضاحت کی جس طرح تمہارے پاؤں میں چوٹ لگے پوری باڈی اس الم کو، پین کو محسوس کرتی ہے، مسلمانوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا عالم یہ تھا، آپ کے منہ پہ آ کے بدتمیزی کر جاتے تھے اور آپ کے ماتھے پہ کبھی شکن تک بھی نہیں پڑے، بے شمار واقعات۔ اور نبی کریم کے پاس ایک بدو آئے، مختلف روایتیں ملتی ہیں، چادر آ کے کھینچی، آپ کی گردن مبارک پہ نشان تک پڑ گئے، آپ دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا اس کو مال غنیمت میں سے مال عطا کر۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک بدو نے آ کے پیشاب کر دیا، صحابہ اٹھے، کہا کر لینے دو۔ خطبہ دے رہے ہیں، ایک سائل آئے، اللہ کے نبی میرا یہ سوال ہے، بڑی جلدی میں ہوں، ذرا پہلے مجھے جواب دیں۔ آپ اترے، آپ نے پہلے اس کا جواب دیا اور پھر دوبارہ ممبر پہ چڑھے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، اور اسی اخلاق کا ہم سے تقاضا کیے۔ آپ نے حدیثیں کئی بار سنی ہوگی، مشکل بات عمل کرنا ہے، بیان کرنا بھی آسان ہے اور سننا بھی بڑا آسان ہے، سب سے مشکل ترین بات عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو اچھے اخلاق والے آدمی ہیں نا، یہ اچھے خلق کی وجہ سے وہ درجہ، وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو روزے دار کا ہوتا ہے، نمازیوں کا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ قیامت کے روز میزان جو نیکیوں کا ہوگا نا، سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی کون سے عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟
اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے جی اس میں نماز کا تذکرہ تو نہیں ہے. بھئی نماز تو فرض ہے، نماز تو باٹم لائن ہے. نماز نہیں پڑھی تو کہا وہ بندہ ہے ہی کافر. اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلم اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. تو جب ایسی احادیث بیان ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فرائض ہیں ان کی اہمیت کم ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جنت میں سب سے زیادہ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے دو باتیں کہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، دل میں تقوی اور اچھے اخلاق. اور اسی اچھے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی انتقام نظر نہیں آتا اپنی ذات کے لیے. ہاں جب دین کی بات آئی تب آپ نے چھوڑا بھی نہیں. اور ابن قتل کے بارے میں کہا تھا جب مکہ فتح ہو گیا اس نے بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑا ہونا اس کو وہیں پہ قتل کر دیا، لیکن ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا. یہ کیسی معافی تھی؟ 19 سال تک مظالم کرنے والے، نبی پاک کو 3 سال شیب ابی طالب میں قید رکھنے والے، مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کرنے پہ مجبور کرنے والے، احد کے میدان میں نبی پاک کو زخمی کرنے والے، دانت توڑنے والے، اور آپ کے چچا جان جناب حمزہ کا مسئلہ کرنے والے، لاش کی بے حرمتی کرنے والے. جب اپنے چچا حمزہ کی لاش کو دیکھا تھا کہا آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی نا میں حمزہ کا بدلہ لینے کے لیے ان کے 30 آدمی قتل کراؤں گا. کیسا غم تھا. مگر اللہ کا بھی نظام ہے. اللہ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے نبی پاک اگر بدلہ لینا ہے نا تو اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ پر ظلم ہو گئے، ایک کے بدلے میں 30 نہیں. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اے نبی کریم اگر آپ اس پر بھی صبر کر جائیں نا تو یہ صابرین کے لیے بہت اچھی بات ہے. کیا انہوں نے غم پہنچائے تھے؟ آپ کی ایک بیٹی کا حمل ضائع کیا، 19 سال کے جرائم میں ایک اشارہ کافی ہے گردنیں اتارنے کے لیے. مگر اہل مکہ جان گئے تھے اتنی جو اللہ کی مدد آ رہی ہے اور جو اگر اللہ کے نبی سچے ہیں تو اللہ کے بھیجے ہوئے کبھی وہ دل کے سخت نہیں ہو سکتے. پوچھا بتاؤ آج کیا کرنے والا ہوں؟ اللہ کے نبی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. ہمارے لیے سیکھنے کو بڑے سبق ہیں، کاش ہم سبق حاصل کرنا چاہیں. آج بھائیوں میں جھگڑے ہو جائیں نا ساری زندگی کہتے ہیں میں اندھی شکل دیکھن تے تیار نہیں ہے. جھگڑے بھی بھلا کیا ہوتے ہیں؟ کوئی 50-60 ہزار کا جھگڑا ہے، کوئی 1-2 مرلے زمین کا جھگڑا ہے، چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں. وہ ہماری شادی پہ نہیں آئے، ہم نے ان کی مرگ پر بھی نہیں جاتے. ان کے کوئی ایسے جھگڑے نہیں تھے، ہمارے جھگڑے ان کے جھگڑے دیکھے. بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں پھینک کے آ گئے. بھائیوں نے کیا کیا؟ قتل کی سازش کر رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کی. اور کتنے سال جیل میں رہے مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا 11 سال رہے، کسی نے کہا 7 سال رہے. اور جب بھائی گئے ان کے پاس تو ایک لفظ تک نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. یہ معاف کرنے کا بہترین انداز ہے. ہم معاف بھی کرتے ہیں نا تو پہلے پوری کی پورے اس کے جرائم کی داستان سناتے ہیں، تم نے یہ بھی کیا، تو نے وہ بھی کیا، جا پھر بھی میں تجھے معاف کر رہا ہوں. وہ کسی نے کہا کہ وہ اور بات کہ تو قابل معافی ہے وگرنہ وہ اور بات کہ تو قابل معافی ہے وگرنہ تیرے خلاف مواد کافی ہے. جب کسی کو معاف کرنا ہے تو نبی کریم کا بہترین اسوہ یہ ہے کہ اس کو معافی مانگنے کی نوبت بھی نہ آئے، اور معاف ایسے کریں کہ اس کے جرائم کو بیان تک نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 سالہ زندگی کا ایک بار تذکرہ نہیں کیا ان کے سامنے. کہا جاؤ تم سب کو معاف کر دو، اور صرف معاف نہیں کیے. اس کے بعد جو جنگ حنین ہوئی، جتنا مال غنیمت ملا
پوری فوج سے بڑھ کے جو عطا کیا تو اسی فوج جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کو عطا کی، یہ آپ کی معافی۔ اب یہ جو سارے واقعات ہیں کس لیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ، نمونہ، آئیڈیل ہستی وہ جناب رسول اللہ کی، اس پہ عمل کرنا ہے، زندگی میں لے کے آنا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معاف کر دینا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین باتیں جس میں ہوں گی نا، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ، تین خوبیاں جس میں ہوں گی، اللہ اس کا حساب و کتاب آسان کر دے گا اور اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تین باتیں۔ سب سے پہلی بات کہی کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو قطع تعلقی کرے، جو تعلق کو خراب کرے، تم نے تعلق کو خراب نہیں کرنا، جوڑ کے رکھنا ہے، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور تم کسی سے کچھ مانگو وہ نہ دے، یعنی وہ تمہیں محروم رکھے تو تم اسے عطا کر دو۔ تین باتیں کہیں اگر یہ تمہارے اندر آ جائیں تو تمہارا حساب بھی اللہ آسان لے گا، اپنی رحمت سے اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اب آئیے، یہ تو ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہیں کہ آپ کا صرف اخلاق دے کے وعظ و نصیحت کی بھی نوبت نہیں آتی تھی۔ سمامہ بن اسال کے بارے میں بے شمار حدیثوں میں آتا ہے، نجد کے بادشاہ تھے، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ لا کے باندھا گیا، 3 دن باندھا گیا، 3 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے صرف حال چال پوچھتے ہیں، بتاؤ سمامہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کوئی تبلیغ نہیں کی، یہ صرف آپ کا کردار تھا، حسن خلق تھا کہ آپ نے جب آزاد کیا، کھجوروں کے باغ میں گئے، غسل کیا اور آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 3 دن صرف آپ کو دیکھتے رہے۔ ویسے ایمانداری کی بات ہے، کیا آج میرے سمیت پورے عالم اسلام میں، معاف کیجیے کہ چند لوگ ہمیشہ ہر دور میں اچھے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کیا مجھے اور آپ کے کردار کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ کوئی چانس ہے؟ تو ہم تو اپنے نبی کے لیے نعوذ باللہ ہم اپنے نبی کے استہزاء مذاق کے لیے ہم کافی ہیں آج کے مسلمان۔ عبد الوارث گل ایک عیسائی تھے پہلے اور مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب 6000 بندہ وہ مسلمان کر چکے ہیں، 6000 بندہ مسلمان کر چکے ہیں۔ عبد الوارث گل ان کا نام ہے۔ پچھلے دنوں ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ میں مسلمان ہونے کے لیے ایک مسجد میں گیا کہ میں مولوی صاحب سے مل کے یہ کہوں کہ مجھے قرآن دے، تو میں مسجد میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مسجد کا قرآن تو ہم باہر نہیں جانے دیتے، تو میں نے کہا میں عیسائی ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا تم عیسائی ہو، مسجد میں آ گئے ہو، چلو تم نے مسجد کو پلید کر دیا، چلو یہاں سے نکل۔ کیا نبی کے دور میں مسجد نبوی میں وفد ثقیف، وفد نجران، عیسائیوں کے بڑے بڑے وفود نہیں آتے تھے؟ اللہ کے نبی نے ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا، خیمے ان کے لگائے گئے مسجدوں کے اندر۔ اور وہ عبد الوارث گل کہتے ہیں کہ شاید میں بہت پہلے مسلمان ہو جاتا، میں جب اسلام پڑھتا تھا نا، میں جب قرآن پڑھتا تھا، مجھے اسلام کچھ اور نظر آتا تھا، میں جب سوسائٹی کے مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو میں سمجھتا تھا میں اس سوسائٹی میں اور ان کے ساتھ مسلمان ہو کے زندگی بسر نہیں کر پاؤں گا۔ کوئی بندہ مسلمان ہو جائے فرض کرے، ہم اس کے ساتھ سلام لینے کو تیار نہیں ہوتے، ہم شک کرنا ہی نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں دل سے مسلمان ہوا ہے یا وہ ہمیں دھوکہ دے رہے۔ ان کی لڑکیاں کوئی نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ ہمارے کالج کے ایک پروفیسر ہے، عیسائی ہے، یہ کوئی 1.5 سال پہلے ایک سانحہ ہوا تھا جڑا والا کا، کافی معروف تھا، اس پہ تقریب ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک پروفیسر نے اسلام کی دعوت دی، وہ خود اسٹیج پہ آ کے بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے تھے، پروفیسر بھی تھے،
تو کہنے لگے مجھے ایک پروفیسر نے اسلام کی دعوت دی، تو میں نے اس پروفیسر سے کہا کہ مجھے پورے کالج میں کوئی پروفیسر مسلمان ایسا بتاؤ کہ میں جس کے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ پورے کالج میں کوئی ایک پروفیسر ایسا بتاؤ کہ جس کا کردار اتنا مثالی ہو کہ میں دیکھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ پچھلے دنوں ایک لڑکیوں کا وفد آیا جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا کسی باہر کے ملک سے، پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں جب وہ گئی لڑکیاں جو ابھی مسلمان ہوئی تھی، تو جب انہوں نے ہماری نوجوان لڑکیوں کے حال دیکھے، دوپٹے اترے ہوئے ہیں، واہیات قسم کے فیشن پہنے ہوئے ہیں، تو وہ کہنے لگی ہم حیران ہیں کہ جس گندگی سے نکل کے ہم اسلام کی طرف آئی ہیں، یہ اسی اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ اس گندگی کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اگر تو دعویٰ ہے، اللہ کے شکر ہے ہم سب کا دعویٰ ہے ہم نبی پاک کی امتی ہیں، ایمان والے ہیں، تو اپنے آپ میں یہ جو محاسن اخلاق ہیں یہ لے کے آئیں، اطاعت میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو دیکھیں، بڑی بڑی قربانیاں دی، ہم سے تو قربانی مانگی بھی نہیں جا رہی، انہوں نے تو اپنی بیویوں تک کی قربانی دی۔ حضرت قیس تھے، حضرت غیلان تھے، کسی کی 10 بیوی ہیں، کسی کی 8 بیوی ہیں، مسلمان بھی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کو رکھو باقی سب کو طلاق دے دو۔ شراب پیتے ہیں، نبی کریم نے کہا آج حرام کوئی دوسری بات تک نہیں کی۔ گدا کھاتے ہیں، غزوہ خیبر ہونے جا رہا ہے، کئی دنوں کے سفر کے تھکے ہوئے ہیں، گدے ذبح کیے گئے، کھانے پکائے گئے، دسترخوان لگنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا گدا حرام ہو گیا۔ کسی صحابی نے ایک بات نہیں کی کہ چپکے سے ایک بار کھا لو اس کے بعد توبہ کر لو۔ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، قوم سمود کی بستی سے گزرنے لگے، کنویں سے پانی بھرا، آٹا گوندا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، جو بھی آٹا گوندا ہے نا آٹے کو پھینک دو اور یہ برتنوں کو توڑ دو۔ صحابی نے ایک بات تک نہیں کی۔ اللہ کے نبی سمعنا و اطعنا، سن لیے بس اطاعت کر لی۔ اور اللہ نے اہل ایمان کا وصف یہ بیان کیا، فلا وربک، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی ایمان نہیں ہے اس کا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، جو آپ فیصلہ کر دیں یسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر دیں۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم اٹھا کے کہا فلا وربک، اے نبی کریم ایسے بندے کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خامیاں ہم میں ہیں مگر ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلاح ممکن نہیں ہے، آج بھی اصلاح ممکن ہے۔ اپنا گھر والوں کا، بچوں کا، جہاں جہاں پہ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان کے طرز عمل، طرز زندگی، معاملات، کاروبار، جو ہمارے معاملات ہیں اس میں اسوہ اور نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھیں۔ جہاں پہ خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، کسی پہ ظلم زیادتی کیا ہے اس سے معافی مانگے، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً انشاءاللہ ہمارے حال پہ رحم بھی کرے گا اور اس کی برکتیں بھی ہمارے معاشرے پہ ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔